سید سادات کرام ممبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام مداح خیر الانام میرے سنی جنتی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفضلک بسم اللہ الرحمن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقومه فهو منهم أو كما قال۔ غوث اعظم بمرے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی مدد ماغدائے تو سلطان دو عالم ہستی اج تو داریم تمنا یا سہجیلا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہمراہ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق با آواز بلند درود پاک پر ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع والعلم والحلم والحکم علیہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا سرف حاصل کیا اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس قرآن مقدس کے آیت کریمہ اور حدیث پاک کے متعلق حق کہنے آپ لوگوں کو حق سن کر آپ کو اور ہمیں عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔
حضور خواجہ خواجان معین الدین حسن سنجدی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر شہید کربلا کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندا دست در دست بویزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض گزار ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت پھر مچل کر یوں کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم بھی ہے نام بھی اطرت رسول اللہ کی۔ ایک مرتبہ اور نبی آل نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع والعلم والعلم والکم علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جب ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان میں اپنے رحمت و برکت لے کر سایہ فگن ہوتا ہے، ہر مومنین کا دل خوشیوں سے مچل جاتا ہے اور یاد حسین میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو مبارک مہینے کی آمد پر بندہ اللہ کے نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر نواسہ رسول زگر غوثہ بطول سید الشہداء حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کر کے اس کے آنکھیں نم ہو جاتا ہے، اور پھر عقیدت مند لوگ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سبیل لگاتے ہیں، نیاز نذر فاتحہ کر کے دوست و احباب غربا و مساکین اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا سوال اٹھتا ہے کہ یہ کھچڑا پکانا سبیل لگانا کیا یہ پہلے کے زمانے میں تھا؟ تو لہذا آج اسی سوال کا حل کے لیے کچھ میں آپ کے سامنے میں حدیث پاک کچھ روایتیں پیش کروں گا، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانہ محب کی۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو
ابو بکر صدیق نبی کا زمانہ پایا ان لوگوں کے بارے میں ہوگا، حضرت فاروق اعظم نبی کے زمانے میں تھے، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں پیارے۔ زمانہ کے 3 قسم ہوتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے بچے کسی دارالعلوم میں درس جامع میں پڑھ رہے ہوں گے یا آپ پڑھے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک گزرا زمانہ ہوتا ہے، ایک موجودہ زمانہ ہوتا ہے، اور ایک آنے والا زمانہ مستقبل، جس کو کہا جاتا ہے مطلق حال اور مستقبل۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، خود نے کھا کر کھلاتے رہے اوروں کو، مالکانہ میرے حضور کا ہے، عرش اعظم سے بھی اونچا ہے مقام، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا میں حسین آتے ہیں، دین احمد پہ سر کٹاتے ہیں، کربلا میں حسین آتے ہیں، دین احمد پہ سر کٹاتے ہیں، سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سر اللہ۔ جھکایا نہیں کٹا ڈالا، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، حال ماضی ہو یا کہ ہو مستقبل۔ حال جس کو کہتے ہیں نا پریزنٹ، انگلش میں کہتے ہیں، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر بھی تھوڑا بہت مطلب کہ آپ کے سامنے میں مطلب کہ جو ہے بتاتا ہوں کہ حال کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ، حال ماضی یعنی جو گزر گیا، جو گزر گیا، جس کو پاسٹ کہا جاتا ہے، جس کو پاسٹ کہا جاتا ہے، جو پاس کر گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ حال، پریزنٹ، ماضی، پاسٹ، حال ماضی ہو یا فیوچر، حال ماضی ہو یا فیوچر، حال ماضی ہو یا مستقبل، ارے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میں اس کا پہلے ثبوت دے کے میں اپنے باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المہدی الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا جھگڑا چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ جب اسی دنیا میں یمن کا بادشاہ ابرہہ، وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے غرض سے معاذ اللہ آیا تھا، توڑنے کے لیے آیا تھا۔ یعنی جو بھی باطل ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ نظر جو ہے اللہ کے پاک مقام یعنی پاک گھر کی طرف، مسلمانوں کے عبادت گاہ کی طرف رہتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان اپنے پروردگار پر توکل کرے نا، پھر وہ اللہ کی طرف سے اس کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو جب یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، معاذ اللہ توڑنے کے لیے، ڈھانے کے لیے بڑے بڑے ہاتھیوں کو بڑے لشکر کے ساتھ میں لے کے آیا، اس وقت خانہ کعبہ کے متولی سمجھتے ہیں جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، صدر جس کو کہتے ہیں۔ ابھی تو داڑھی منڈا، شرابی، مزاری یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمیں مطلب کہ جو ہے منصب دے دیا جائے۔ خیر،
تو اس وقت خانہ کعبہ کا متولی حضرت عبد المطلب تھے. یہ حضرت عبد المطلب کون ہے معلوم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا. کس کے دادا؟ ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب. تو جب وہ متولی تھے تو وہ یمن کا بادشاہ جو تھا اس نے پہلے جائزہ لیا کہ بھائی اسے خانہ کعبہ کا نگہبانی کرنے والا کون ہے. تو پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب ہے. تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا. سپاہی جو ہے حضرت عبد المطلب کے اونٹ بکریاں وغیرہ وغیرہ سب لے کے چلے گئے. جب حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ یہ ابرہا یمن کا بادشاہ جو ہے ظالم بادشاہ ہے, اب وہ میرا اونٹ بکریاں وغیرہ کو لے کے چلا گیا ہے, تو حضرت عبد المطلب وہاں پہ پہنچے اس کے پاس. بولے اے بادشاہ میرے جانور کو چھوڑ دے. تو اس نے تعجب سے کہا کہ ارے تم کیسا انسان ہو, ہم تمہارے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور تم اپنا بکری اپنا جانور لینے کے لیے آئے ہو. تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کا مالک میں ہوں, جانوروں کا مالک میں ہوں, مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے جانور کی حفاظت کروں گا, اور خانہ کعبہ کا نگہبان اللہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. تو اب وہ اپنے جانور لے کے آ گئے. آنے کے بعد میں خانہ کعبہ کے پاس ہی کھڑے ہو کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کی. کیا ہے اے پروردگار عالم, تجھے تیرے اسی محبوب کا واسطہ اللہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کو تو نے پیدا کیا ہے. یہ ظالم بادشاہ ہے, ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا یہ خانہ کعبہ تیرا گھر ہے, تو اس کی نگہبانی حفاظت فرما, اور اس ظالم بادشاہ سے ہمارا چھٹکاری رہائی فرما. جب ایک مسجد کا متولی, جب خانہ کعبہ کا متولی ایسا متقی کہ جو جس کے گھر میں سید الانبیاء تشریف لانے والا ہو, سبحان اللہ, سید الانبیاء تشریف لانے والا ہو, ایسے متقی متولی کا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. قبول فرمانے کے بعد میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی پرندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. اور جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے, 40 سال کے بعد میں جب اعلان نبوت کا حکم ہوا, جب میرے نبی پر قرآن پاک اور کا وحی کے طور پہ نازل ہونے لگی, تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل نازل کیا. وہ کون سا سورہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب سے نہیں, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے. اے محبوب, کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ سبحان اللہ بے شک. ابھی تو نبی پیدا نہیں ہوئے, 55 ڈیز یعنی ابھی باقی ہے, 55 دن باقی تھے نبی کو دنیا میں تشریف لانے کے, ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس سے کیا سمجھا آپ نے کہ جو حاضر ہوتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ کل آپ نہ نہیں تھے کہ جی مسجد میں کون سا بیان ہوا. ہاں سمجھ میں آ گئی, جو حاضر ہوتا ہے اسی کو پوچھا جاتا ہے. تو یہ آیت کریمہ ہمیں دلالت کرتی ہے کہ حال ہو یا ماضی ہو یا کہ مستقبل, ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حضور کا ہے. ہر زمانہ, چاہے زمانہ یعنی جو ہے نوح لے لیجیے, چاہے زمانہ ابراہیم لے لیجیے, چاہے زمانہ یعنی جو ہے
تو لہذا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، کیا گھرانا میرے حضور کا ہے، خود نہ کھا کر کھلاتے رہے اوروں کو، مالکانہ میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانہ محبوب کی، زمانہ محبوب کی، ان انسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، وہ کبھی نقصان میں خسارے میں نہیں ہوں گے۔ اب آئیے یہ سبیل ہوتا کیا ہے؟ پانی ہوتا، پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، صدقہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہو جاتا ہے، چاہے ایک گلاس یا ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو، کہ جس نے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا گویا کہ اس نے صدقہ کیا، اور کل قیامت کے دن وہی ایک گلاس پانی رنگ لائے گی، چاہے اس کے نامہ اعمال میں بے شمار گناہ ہو، لیکن اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو اسی صدقے کے، اسی پانی کے عوض میں وہ جنتی ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا۔ یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ یعنی عالموں کو پانی پلانے سے کیا مطلب ہے، وضو کرانے سے کتنا فائدہ ہوگا، کہ جب عالم یعنی جو ہے معراج کا یعنی جو ہے عالم جب محشر کے میدان میں دولہا بن کے جا رہا ہوگا، وہ پانی پلانے والا پکارے گا، لیکن آج میں حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پانی کا سبیل لگانا یا پانی کا کنویں کھدوا دینا، کسی کو پانی پلانے کا ذریعہ کرنا کتنا معتبر اور کتنا ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کئی سفر میں چلے گئے تھے، ان کی والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، رشتہ داروں نے ان کو یعنی مٹی منزل کر دیا، جب وہ واپس آئے غمگین حالت میں تھے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے ماں سے بہت پیار کرتا تھا، پہلے ماں کو کھلاتا، بعد میں اپنے بچے کو کھلاتا، ہر ماں کی ہر خواہش میں نے پوری کیا، لیکن میں سفر میں تھا، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اب چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں کوئی عمل کروں، قبر میں ان کو اس کا فائدہ پہنچے، دنیا میں عمل کروں، قبر میں فائدہ پہنچے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میرے پیارے صحابہ مسافر سفر کرتے رہتے ہیں پیدل، اور ان کو کبھی کبھی پانی کی تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا راستے کے کنارے پر ایک کنویں کھدوا دو، جب کنویں میں پانی جاری ہو جائے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہو کہ یہ سعد بن معاذ کے ماں کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے وقفہ ہے، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، ہر قطرہ قطرہ کا ثواب تمہارے ماں کو ملتا رہے گا۔ بولو یہ حدیث میں ہے یا نہیں؟ حدیث میں ہے پانی کے متعلق۔ اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے لوگ اور بچے اپنے گلی کوچوں میں جو سبیل لگاتے ہیں، وہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ حاکم کا حکم ایسا تھا، پانی بشر پیے، حیوان پیے، پرندے پیے، جانور پیے، کافر تلک پیے، تو انہیں منع نہ کیجیے۔ ایک فاطمہ
کریں گے. اسی لیے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے. حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کروں کل جلال سجدہ مدینے والوں گواہ ہے نا نماز میری قضا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پکار عباس اے سکینہ, پکار عباس اے سکینہ, میلاؤں کا پانی تو خوب پینا. کٹا ہے بازو چھڑا ہے سینہ, ابھی میرا سر کٹا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بازو چھڑا ہے سینہ, ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جس زمانے کے لوگ اچھے کام کو برا سمجھنے لگ جائے. ارے صحابی کہتے ہیں ایک ماں میرے ماں کے طرف سے ہے, اور سنی کہتے ہیں کہ یہ یعنی سبیل حسین کے نام پر ہے. سبحان اللہ. ارے کیا ہے, ارے بولیے کچھ فرق ہے. صحابی نبی کے موجودگی میں کنویں کھدوا کر کہتے ہیں ایک ماں میرے ماں کا ہے, اور سنی کہتا ہے یہ سبیل میرے حسین کا ہے. سبحان اللہ. بے شک. پھر کیسے صدق ہو سکتا ہے, پھر کیسے بدعت ہو سکتا ہے. ارے ثواب کو اگر کوئی عذاب سمجھے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہوا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانہ محبوب کی انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, جو ایمان والا ہوگا, وعملوا الصالحات, اچھا کام کرنے والا ہوگا, وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوگا. درد پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الماضی الجود والکرم منبع والعلم والعلم والحکم علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12 مہینے ہیں. ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ سنیوں کو بے شمار نعمت دیتا ہے. بے شک بے شک. محرم کے مہینے میں کھچڑا کی نعمت. پوچھو مجھ سے کہ بھائی کھچڑے کا دلیل کچھ ہے؟ پوچھو, نہیں پوچھو تو آؤ میں ہی بتا دیتا ہوں. یہ کھچڑا کیوں پکاتے ہیں؟ یہ کھچڑا ہم نے نہیں پکایا, بریلی والوں نے نہیں پکایا, یہ کھچڑا حضرت نوح علیہ السلام نے پکایا. سبحان اللہ. بے شک. کون پکایا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ہدایت کی بات بتاتے رہے, وہ قوم اس زمانے کے خرافات میں لگی رہی. جیسا کہ ابھی ہماری قوم انٹرنیٹ میں لگی رہتی ہے, فیس بک میں لگی رہتی ہے, تو اسی طرح وہ قوم نافرمانی میں لگی رہی. نافرمانی کا بھی حد ہوتا ہے. اتنا نافرمانی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک لوگوں کو تقریر کر کے سمجھاتے رہے. کتنے برس تک؟ اور میں 20 سال سے سمجھا رہا ہوں. میرے بات کو اگر کوئی مانے یا نہ مانے مجھے تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ جب میں حدیث میں پیغمبروں کا ذکر پڑھتا ہوں نا, 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. ان کی بیوی بیٹا بھی نہیں سمجھ سکتے. پیغمبر ہیں, اللہ نے ان کے مقام کا بلند بالا کیا. کتنے برس تک سمجھائے؟ 950 برس تک سمجھاتے رہے. اب اتنا سمجھاتے جب ان کا بیوی نہ سمجھے, بیٹا نہ سمجھے, تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو کہہ رہے الہی تو آئے گی. اب کہہ رہے الہی آ گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی. سبحان اللہ. اب یہاں تک کہ جب کشتی بناتے تھے, جب کشتی بھی مکمل ہو گئی تھی, وہ قوم نے بھی اس کو گندگی سے پر کر دیا تھا. اعلیٰ حاضر قیاس, تو طوفان آیا. رجب کے مہینہ تھا. کون سا مہینہ؟ رجب, شعبان, رمضان, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم.
रजब के महीने में तूफान आया। वो ऐसा वैसा तूफान नहीं, पूरी दुनिया में सैलाब हो गए। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में जो बैठे थे वही बच गए। सुभान अल्लाह। जो अनाज था 3 मंजिला कश्ती, जानवर के लिए अलग, इंसानों के लिए अलग, और मतलब जो है सब इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील में फिर कभी बयान करूंगा। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं, जो मकसद जो है, पूरी दुनिया पानी ही पानी, कश्ती जो है पूरी दुनिया का चक्कर काट रही है। वो कश्ती में कब बैठे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम? रजब के महीने। रजब का महीना गया, सावन का महीना गया, रमजान का महीना गया, ईद यानी सवाल का महीना गया, जिलकद का महीना गया, जिलहिज्जा का महीना गया, और आ गया मुहर्रम का महीना। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया, ये गुजरात में भी वो कश्ती आई है, बंगाल में भी आई होगी, क्योंकि पूरा पानी ही पानी था। ये 6 महीना तक वो कश्ती चक्कर लगाते 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 एक जगह पर जाकर टकरा। वो कश्ती जैसा ही एक जगह पर टकराई, रुक गई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा किया, मौला ये कश्ती अचानक यहां पर रुक गई, यानी यहां टक्कर लगा, क्योंकि वो कश्ती जो है ना वो पेट्रोल से नहीं चलती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती को चलाने का इरादा करते, अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह का नाम लेते, वो कश्ती आगे बढ़ जाती। जब वो कश्ती को रोकना चाहते तो अल्लाह का नाम लेते, वो कश्ती रुक जाती। लेकिन अचानक जब वो कश्ती चक्कर लगाते 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 एक जगह पर टकराई, रुक गई, तो ताज्जुब हुआ कि मैंने ये कश्ती को रोका नहीं, ये अपने आप रुकी क्यों? मौला कैफियत बयान किया जाए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें पता नहीं ये कर्बो बला है? ये कौन सा जगह है? याद रख लो उस जगह को, ये कर्बो बला है। इसी जगह पर मेरे प्यारे महबूब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा अपने 72 नफूसे कुदसिया को लेकर आएगा, और नबी के दीन को बचाने के खातिर अपना तमाम तन मन धन सब कुर्बान कर देगा। ये वही जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मेरे हुसैन का तज़किरा, मेरे नबी का तज़किरा पैगंबरों में भी होता चला आया है, और आज भी होता है, ता क़यामत तक के होता है। बेशक बेशक। तो अब फिर वो कश्ती चली, चलते 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 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा का दिन, बस 2 दिन बाद आने वाला है, मंगल के दिन है प्यारे। ये जो हमारे दरमियान में जो आशूरा आएगा वो मंगल का दिन है। तो वो आशूरा के दिन एक पहाड़ है जिसको जुदी पहाड़ कहते हैं, तो वहां पर जाकर कश्ती रुक गई। जब कश्ती रुक गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर निकले। निकलने के बाद में देखा कि अभी पानी ही पानी है, और उसमें से मतलब कि जो है चंद परिंदों को भेजा था कि जाओ सब हालात देख के आओ, पानी कहाँ तक क्या है। उसके बाद में अल्लाह का शुक्र अदा किया, 2 रकात नमाज पढ़े। पढ़ने के बाद में जो कश्ती के अंदर में किचन रूम था वहाँ पे गए, देखे कि अनाज क्या है। तो 2-4 किस्म के मतलब कि जो है वो जो दलिया होती है, दलिया गेहूँ दाल वगैरह वगैरह करके मिलाया। मिलाने के बाद में इकट्ठा करके पका के उस कश्ती में जितने सवार थे सबको खिलाया। सुभान अल्लाह, जिसको आज हम खिचड़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये किसका तरीका है? अरे बोलिए, नूह अलैहिस्सलाम का तरीका है। अब नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर है, जब पैगंबर है तो उनके तरीके को हम अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्योंकि अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही
وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر وخيره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر. جب رسول پر ایمان لائے تو جو رسول سے اچھا عمل ہوگا وہ ہم کریں گے. سبحان اللہ. لیکن یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پکایا، لیکن حضرت خزہ نے کھلایا. اہل بیت اطہار، سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کو حضرت خزہ نے کھلایا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ بعد کربلا کا موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا جو کربلا کے بعد میں کیا میرے حسین کا یعنی جو ہے جس راہ سے چلے جاتے تھے کنچے بساتے چلے جاتے تھے کہ ان کی مہک نہ دل کے کنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل رہے ہیں کنچے بساتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لہذا یہ کھچڑا اور حدیث پاک کے وجہ تو آپ نے نوح علیہ السلام کا ذکر سنا. یہ نوح علیہ السلام نے کھچڑا پکایا، لیکن کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ تم عاشورہ کے دن یا محرم کے مہینے میں یہ کھچڑا پکاتے ہو. کسی حدیث سے ثابت ہے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے روزی میں سال بھر تک برکت عطا کرے تو تم اپنے اہل و عیال کو عاشورہ کے دن عمدہ کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ. اب اس سے بڑا عمدہ کیا ہے؟ یہ جو کھچڑا ہے اس سے بڑھ کے کوئی عمدہ چیز ہے؟ گندم جنتی، جنت کا دانا ہے یا نہیں؟ باقی میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ کسی بھی طریقے سے ایسا نہیں کہ بھائی کہ کھچڑا اگر آپ نے بریانی پکایا، ریمبو پک پکایا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے اہل عیال کو عاشورہ کے دن اگر اچھا عمدہ کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسا مہربان ہو جائے گا کہ سال بھر تک تم کسی کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقومہ فہو منہ، کہ جو جس قوم کا طریقہ پر اپنائے گا، چلے گا، مصابہ کرے گا، وہ انہی کے ساتھ میں ہوگا، انہی کے ساتھ میں. تو محرم کے مہینے میں بہت سارے قوم جو جنتی قوم ہے وہ نیکیاں کرتی ہے، جو ایمان والے ہیں عمل صالح کرتے ہیں، اور جو ایمان سے دور ہیں وہ خرافاتی میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں ایمان والوں کا طریقے کو اپنانا ہوگا. کس کے طریقے کو؟ ایمان والوں کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اسی لیے قرآن مقدس کا جو میں آیت پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. قسم ہے زمانہ محبوب کے انسان خسارے میں ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ عامل الصالحات اور جو نیکیاں کرنے والا، اچھا کام کرنے والا، وہ خسارے میں نہیں. سبحان اللہ. یہ جو عاشورہ کے دن جانتے ہیں نا لوگ روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن لوگ روزہ رکھتے ہیں. یہ روزہ پہلے فرض تھا مسلمانوں پر. عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا. یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے قوم جب عاشورہ کا دن ہوتا تو وہ عید مناتے تھے. سبحان اللہ. عاشورہ کے دن کو عید منا لیتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون سا روزہ؟ رمضان کے مہینے کا روزہ جب فرض ہو گئے مومنوں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ کوئی رکھے یا نہ رکھے محبوب اعلان کر دو. وہ نوافل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ نوافل ہو گئے. لیکن میرے آقا نے اپنے صحابہ کو جذبہ ایمانیت پر ابھارتے ہوئے فرمایا
جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، جب مدینہ گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں کے یہودیوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عاشورہ کے دن یعنی جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ منائے، روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے آقا نے آقا یہ ان کا نہیں ہے، یہ مومنوں کا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ رکھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بنی اسرائیل ہے، یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی روزہ رکھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہمارے لیے ہے، ہمارا نعمت کو اگر کوئی چھین لے یا ہمارے طریقے پر کوئی عمل پیرا ہو جائے، یہ مت دیکھو کہ اس نے یہ ہمارا طریقے کو لے لیا پھر ہم نہیں کریں گے، نہیں، اس سے بہتر طریقے سے کر کے اللہ کے نعمت کو اپنے طرف یعنی جو ہے مائل کر لو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کا عید کا دن ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ آئندہ سال اگر میں دنیا میں رہا تو اللہ کے نعمت جو مومنوں کے لیے ہے تو اس کو بہتر طریقے سے اپنے طرف مائل کروں گا، یعنی میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے صحابہ، لہذا تم بھی 9 محرم کا روزہ رکھو، 10 کا روزہ رکھو، سبحان اللہ۔ یعنی ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا مخالف کرو، کیونکہ جب تم ان کا مخالف کرو گے تو تم اللہ کے نعمتوں سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا محترم حضرات، جو لوگ ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، کئی ایسے لوگ کہتے کہ ارے یار یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو نصرانیوں کا طریقہ، معاذ اللہ۔ نہیں، وہ لوگ کتاب دیکھ کے نہیں یعنی جو ہے بولتے ہیں، بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے وہ 9 محرم کا روزہ رکھے، 10 کا رکھے، اگر 9 کو نہیں رکھ پایا ہے تو 10 کا رکھے اور 11 کا رکھے، تاکہ مخالف کرے، جب جو مخالف کرے گا وہ محمد سے نہیں ہوگا۔ درد پاک پڑھی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بس آج ہمارا ماحول اتنا بگڑتا جا رہا ہے کہ اسلامی طریقے سے لوگ کوس و دور ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں کو معاذ اللہ پر سے پشت کیا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اور جب ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ آتا ہے پھر ماتھے میں یا حسین کا پٹی باندھ کر ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ بے نمازی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، شرابی کہتا ہے میں حسینی ہوں، جگاری کہتا ہے میں حسینی ہوں، یعنی یتیموں کا مال ہڑپنے والا کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ یارے سچا حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو حسین کے نام پر مر ہوتا ہے۔ یزیدیوں نے میرے آقا حسین پر کیا نہیں دل میں ڈھایا۔ یزید جب تخت نصیب ہو گیا، اس نے ولید کو خبر دیا جو مدینے کا گورنر تھا، سب سے پہلے کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور کہو کہ یزید کا بیعت کرو۔ اس میں حضرت امام حسین بھی تھے۔ جب وہ ولید امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتا ہے، میرے حسین نہیں جاتا، بولے مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بارہا سپاہی پہ یعنی مخبر بھیجتا رہا، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لیا کہ اب میرے نانا کے قول کو سچا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے حسن اور حسین جو 2 بیٹے ہیں یہ قوم میں اختلافات اور قوم کے خون ریزی ہونے سے بچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ یہ یزید پورا اپنے ظلم پہ اڑ گیا ہے اور وہ مجھے یعنی جو ہے سامنے رکھ کر قوم کو گمراہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو لہذا اس کا ظلم جو ہے بڑھتا جائے گا، کمے گا نہیں، اسی لیے میں مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ جانے سے پہلے
گھر والوں کو حکم دے دیا کہ سب ربط سفر باندھ لو، ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ مدینہ رہیں گے پھر مطلب کہ لڑائی جھگڑا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یزید کے لشکر مجھے شہید کریں گے، میرے خون سے میرے نانا کا یہ پاک جگہ گندگی نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے گئے، داستان غم سنایا، رسول پاک کے بارگاہ میں پہنچے، سلام پڑھے، اپنے امی جان جنت البقیع میں گئے۔ جانے کے بعد میں اب راتوں رات سفر طے کرنے کے بعد میں صرف ایک بیمار بچی حضرت سدرہ کو چھوڑ کر باقی سب چلے گئے۔ کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جب مکہ مکرمہ چلے گئے، مکہ مکرمہ جانے کے بعد جب لوگوں نے سنا، جیسا کہ ابھی دیکھیے کہ ایک اللہ کا بندہ کیرلا سے چلا کہ حج کے لیے پیدل لوگ کتنے ان کے استقبال کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ تو آل نبی اولاد نبی ہے۔ تو جب مکہ والوں نے سنا کہ امام علی مقام اہل بیت اطہار ہمارے مکہ میں آ رہے ہیں، تو لوگوں نے بہت استقبال کیا، خاطر خواجے کے وہاں پہ رہنے لگے۔ جب رہنے لگے تو یعنی کوفہ والوں کو پتا چلا کہ امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے مکہ پہ آ گئے۔ اب انہوں نے عرضی نامہ پیش کیا امام حسین کی بارگاہ میں، کہ آقا حسین، ہم یزید کو اپنا امیر المومنین نہیں مانتے، وہ ہمیں ڈراتا ہے، مارتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے اور بیعت کے لیے کہتا ہے، لیکن ہم اس کو اب امیر المومنین نہیں مانتے ہیں، لہذا آپ آ جائیں، ہم آپ کو امیر المومنین مانیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو اب ایک نہیں، دو نہیں، 150 خط آئے۔ کتنے؟ 150 خط آئے۔ اب حج کا موسم، لوگ پوری دنیا سے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور میرا حسین خانہ کعبہ کو چھوڑ کے پھر کوفہ کی طرف روانگی ہے۔ اس سے پہلے مشورہ ہوا، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ دیکھیے آپ مت جائیے، کیونکہ کوفی لا اعتبار ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، پل بھر میں وہ لڑک جائے گا، لہذا آپ نہیں جائیں، آپ یہیں پہ یعنی جو ہے سکونت اختیار کر لیں، ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جیسا کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور پانی کے حوض میں کوئی بچہ ڈوب رہا ہے، چلا رہا بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو نمازی کو چاہیے کہ نماز توڑ دے تاکہ پہلے اس کا جان بچائے۔ تو لہذا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو ایمان خطرے میں پڑا ہے، میں تو پیدل یعنی 25 حج کر چکا ہوں، اگر میں حج کے لیے رہ گیا تو وہاں کوفہ والوں کے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور حج کروں گا میں کہ نفل ہوگی، اور میں اگر ان کا ایمان بچاؤں گا، ایمان بچانا فرض ہے، تو لہذا مجھے جانا ضروری ہے۔ پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ کسی کو بھیجو، پہلے جا کر وہاں معائنہ کریں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ تو قرہ اندازی کی گئی تو حضرت مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، حضرت مسلم بن عاقل کو بھیجا، ساتھ میں 2 بچے لے کے گئے، اور جب المختصر وقت کا لحاظ رکھتے میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو 2 دن کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا۔ تو اب حضرت امام مسلم اپنے 2 بچے کو لے کے چلے گئے، کوفہ پہنچ گئے، مختار سبکی کے گھر پتہ چلا تو لوگوں وہاں مطلب بھی حضرت امام مسلم کو لے کے استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد میں فجر میں 20,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کتنے؟ 20,000۔ جوہر ہوتے ہوتے تعداد بڑھتی گئی اور شام تک 40,000 کوفیوں نے، کوفہ والوں نے بیعت کر لی۔ امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کا ان کے وکالت پہ بیعت کر لی، لیکن اسی میں یزیدی جاسوس بھی گھوم رہے تھے۔
دیکھ رہے تھے ارے یار کیا ہو رہا کیا ہو رہا. سب رپورٹ یزید کے پاس پہنچا رہے تھے. جب یزید کے پاس پہنچایا گیا کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہاں کے گورنر ہیں، لیکن اب وہ امام مسلم کو بلائے ہوئے ہیں. اب امام مسلم کے ہاتھ پر لوگ یعنی جو ہے بیعت کرتے جا رہے ہیں. اگر یہ حالات ہے یزید تیرا تخت پلٹ جائے گا. تو اس کو اپنے کرسی کی پڑی رہی تو اس نے ابن زیاد کو بلایا. وہ ابن زیاد مصر کا گورنر تھا. کہاں کا گورنر؟ مصر کا گورنر تھا. اس کو بلایا. بہت مکار، بہت یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھی بات کرنے والا، بہت مکار. اس کو چنا. دیکھو بلایا کہ دیکھ تو مصر کا گورنر چھوڑ اور تو جا کوفے کا گورنر بن جا. میں تجھے کوفے کا گورنر بناتا ہوں. جو نعمان بن بشیر جو گورنر ہے تو جا کر کو معلوم کر دے گا. لیکن ہاں یاد رکھ، گورنر ہاؤس تک جانے تک کبھی اپنا تعارف نہ بتانا کہ میں کون ہوں. کیونکہ جب 40,000 سے زیادہ لوگ روز مقدم کی جو ہے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو امام مسلم نے سوچا کہ ماحول یہاں کا بہت اچھا ہے. تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا کہ بھائی حسین یہاں کا ماحول ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، لوگ آپ کے مقتدی رہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر امام مسلم کا امام حسین کے پاس میں خط بھیجنا، ادھر یزید ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دینا. وہ مکار اب کوفہ کی طرف جو اور راستوں سے آنا چاہیے تھا وہ وہاں سے نہیں آیا. وہ آیا حجازی لباس پہنا، یعنی جو عرب کے لوگ جیسا لباس پہنتے ہیں، لمبا لباس پہن کے، حجازی لباس پہن کے. تو عرب کے لوگ جس راستے سے آتے ہیں اسی راستے سے رات کے وقت میں آیا. تو کوفہ والوں نے سوچا تھا کہ امام مسلم نے خط بھیج دیا ہے، اب امام حسین آئیں گے. تو جب یہ ادھر سے آیا تو سب کوفہ والوں نے سمجھا کہ امام حسین آ گئے. مرحبا مرحبا کا نعرہ لگاتے ہوئے تو جو گورنر ہاؤس ہے وہاں تک لے کے چلے گئے. جیسا ہی گورنر ہاؤس کے پاس میں پہنچا تو اس نے اپنا نقاب اٹھایا، کہا کہ اے لوگوں میں حسین نہیں ہوں، میں یزید کا گورنر بن کے آیا ہوں. اللہ. پھر اس نے مکاری شروع کر دی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اپنا سفر طے کر دیے. سفر طے کرنے کے بعد میں اب حضرت امام مسلم کو گرفتاری کا وارنٹ لگا دیا. الغرض حضرت امام مسلم کو گرفتاری کا وارنٹ لگانے کے بعد میں صبح ہوتے ہی ان کے ساتھ میں ظلم زیادتی شروع ہو گیا، یہاں تک کہ یعنی یزیدیوں نے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا. اب امام حسین شہید کربلا آ گئے. جب شہید کربلا جب آ گئے تو پھر یزید نے حضرت امام حسین کی گرفتاری کے لیے حور کو بھیجا. الغرض جو میں تو کہنا چاہتا ہوں، میں کہانی قصہ کے طور پہ نہیں کہ گھوڑا ایسا دوڑا ہے، مطلب کہ ایسا معاملہ ہوا، لیکن میں حسینیت کس طریقے سے رنگ لاتی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. الغرض میرا حسین میدان کارزار میں اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر حاضر ہو گئے. ایک جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں. اتنے میں قریب میں ایک محلہ تھا، ایک گاؤں تھا قریب میں، کربلا کے قریب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس گاؤں میں ایک عاشق اہل بیت گڑیا رہتا تھا. اس کو پتا چلا کہ نبی کے ماں سے کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکے پیاسے یزیدیوں نے ان کے ساتھ ظلم اٹھا رہے ہیں. ابھی اس نے اس کے ایک اکلوتا بیٹا جس کا نام عبداللہ بن وہب قلبی رضی اللہ عنہ، شادی کی ہے صرف 18 دن ہوتی. کتنے دن ہے؟ 18 دن. ابھی دلہن کے ہاتھ سے مہندی کا کلر بھی چھوٹا نہیں.
وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو بلائی، چاروں قطار رو رہی ہے۔ بیٹا کہنے لگا امی کیا معاملہ ہے؟ میں کربلا کے میدان میں آقا حسین اپنے نفوس قدسیہ کو لے کر تنے تنہا یزیدیوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، ایک ایک کر کے جام سعادت اہل بیت اطہار کا فرض پی رہا ہے۔ تو نے میرا دودھ پیا ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کر، مجھ سے وعدہ کر، کیا وعدہ ہے؟ نہ پہلے مجھ سے وعدہ کر، میں تمہیں تیرے دودھ معاف کرنے والا ہوں۔ میں نے دودھ پلایا ہے امام عالی مقام اہل بیت اطہار پر فدا ہونے کے لیے، فدا ہونے کے لیے، تو لہذا میں چاہتی ہوں تو جا کے امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جا، اور تو بھی امام حسین کی طرف سے جا کے جام سعادت لی لے۔ ہے کوئی ماں ایسا حسین پہ قربان کرنے کے لیے بھیج رہی ہے؟ لیکن آج ہم اپنے بچوں کو خود بھی جب نماز نہیں پڑھواتے بچے سے، تو کیا حسین کے نام پہ قربانیاں ہوتی؟ تو محترم حضرات، بیٹا نے کہا بے شک آپ کی اطاعت و فرما برداری میرے سر پر، لیکن ابھی تو میں شادی کی 18 دن، اب میں چلا جاؤں گا تو بیوی کرے گی کیا؟ میں چلا جاؤں تو بیوی کرے گی کیا؟ تو لہذا بیوی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ عورت جو ہے ناقص العقل ہو گئی، ان کی عقل کم ہوتی ہے، وہ کب جانے دے گی تجھے میدان کارجار میں؟ اس کی محبت تیرے قدم میں جنجیر ڈال دے گی۔ بیٹا تو بیوی سے ملنے مت جا، لیکن تو چلا جا، دیر مت کر۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ماں، بیوی کی محبت جو ہے حسین کی محبت سے آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن میں اس سے اجازت لے تو کیا کہتی ہے وہ بھی تو دیکھوں۔ تو بیوی کے پاس گئے، کہا وہ میرے سلیقہ حیات، ابھی تیرا ہاتھ کا مہندی کا کلر چھوٹا نہیں ہے، اب بچھڑنے کا وقت آ چکا ہے، کیا معاملہ ہے؟ نے نبی کا نواسا کربلا میں تنے تنہا یزیدیوں کے ساتھ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر جو ہے وہ اپنے خاندان والوں کو جامع شہادت دلا رہا، میری ماں کی خواہش ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ نہ تم بھی شہید ہونے جا رہے ہو، نہ ہاں میں بھی شہید۔ نہ جانتے ہو کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے 70 حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ میں روکنے والی نہیں، لیکن وعدہ کرو، مجھ سے بھی وعدہ کرو، کیا وعدہ ہے؟ نہ جب وہ حوریں تمہیں لینے کے لیے منتظر کھڑے رہے جنت میں لے کے جانے کے لیے، وقت تم مجھے ساتھ میں رکھو گے تب میں ماں ہو تو ایسا، بیوی ہو تو ایسا، اور بیٹا ہو تو ایسا۔ بولے کہ ہاں میں نے اجازت دے دیا کہ تجھے ساتھ میں، تمہاری اجازت سے کیا ہونے والا ہے؟ تمہارے اجازت سے کیا ہونے والا ہے؟ ارے جنت جس کا ہے ان کے سامنے میں تم اجازت لے لوں، سبحان اللہ، لے کے چلو مجھے بھی آقا حسین کے پاس۔ وہ ماں، پوری ماں جس کا زندگی کا سہارا وہی ایک بیٹا تھا، جس نے اپنے خون جگر پلا کر اس کو جوان کیا تھا کہ اس کی آمدنی کا یعنی جو مزہ لے، اس کے کمائی کھائے، ایش و عشرت سے گزارے، لیکن جب وقت آتا ہے آل نبی اولاد نبی پر قربان ہونے کا، وہ دنیا کے مزہ بھول کر آخرت کے مزہ لوٹنے لگتے ہیں۔ وہ گڑیا اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑتی ہے، شوہر اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اب یہ وفادار کا قافلہ امام عالی مقام کے بارگاہ میں چلا، سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام ایک ایک اپنے خاندان والوں کے یعنی جس نے ادھر کو کربلا سے اٹھا کے خیمے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بڑھیا جا کے کہا کہ آقا حضور ہمارا یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ کیا ہے
نہ یہ میرا زندگی کا کمائی، یہ اکلوتا بیٹا، بڑے ناز پیار سے اس کو پالا پوسا جوان کیا، ابھی 18 دن ہوئے ہیں شادی کو، لیکن جب مجھے پتہ چلی ہے کہ آپ یہاں امت کے بخشش کی خاطر، نانا کے دین کے خاطر اپنے کنبہ کو لوٹا رہے ہو، تو ایسا کنبہ رہے نبی کا نواسہ لوٹ جائے اور امتی کا کنبہ بچا رہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے میں اپنے کمائی کا یہ مال آپ کو سپرد کر رہی ہوں، آپ کے قدموں میں نثار کر رہی ہوں۔ حضور یہ چھوٹی سی نذرانہ، یہ چھوٹی سی بھیٹ قبول کر لی۔ تو حضرت امام علی مقام نے جب اس گڑیا کا دلیری دیکھا، دل توڑنا بھی تو مناسب نہیں ہے، قبول کر لیا۔ جیسا ہی قبول کر لیا، وہ بھی عرض کرتی ہے کہ آقا حسین میں اس کی بیوی ہوں، اگر وہ میدان کارجان میں چلے جائیں گے تو میرا سہاگ کا کیا ہوگا، میرے زندگی کا کیا ہوگا، میری بھی کچھ خواہش ہے۔ تو آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں، بول تیری کا کیا خواہش ہے، نہ میں بھی آپ کے قدموں میں اپنے تاج کو، سر تاج کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب جام شہادت نوش کریں گے، جب حور گرمان ان کی استقبال کے لیے آئیں گے، تو اس وقت قیامت کے دن وہ میرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ وعدہ ہوگا تو تب میں اجازت دیتی ہوں، تب۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ باقی زندگی کیا کرو گے، میں آپ کے گھر والوں کی غلامی کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر والوں کی غلامی میں زندگی گزار دوں گی۔ آقا حضور میرے سرتاج کے خواہش کو پورا کرا کر، سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت عبداللہ وہاب بن کلمی میدان کارجار بجاتے ہیں شعر کے معنی، ارے کیوں نہ ہو کہ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، وہ جدھر جائے زمانہ بھی جدھر ہو جائے، جس کو مل جائے درے غوث کا نوری ٹکڑا، اہل سنت کا وہ شیر ببر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حیدر کرار کے شہزادے کا غلام ہے، حیدر کرار کے شہزادے کا غلام۔ اور جب میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کیا دم ہے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، سبحان اللہ۔ کیا دم ہے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جی کتوں کے یعنی ریول میں حسینی شیر چھلانگ لگاتا ہے، بڑے دلیری کے ساتھ میں، یعنی جو ہے کتے کو کاٹ کاٹ کر جہنم واصل کرتا ہے، اور خود جامع سعادت نوش فرما لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان، وہ تھے غلام، وہ تھے محبت کرنے والے، جنہوں نے اپنے کمائی کی پونجی کو امام حسین کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ہم تو بس ان کے نام کا کھچڑا کھانے والے مسلمان ہو گئے۔ کھچڑا کھاؤ پیارے، یہ نیت کر کے کھاؤ کہ امام علی مقام کے نام کا نسبت ہے، اگر ہم ایک لقمہ کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہم پر مطلب کہ جو ہے خون کا قطرہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ امام حسین نے کربلا میں جو آخری سجدے میں یہ ہمیں اعلان کر دیا کہ یعنی دشمن سامنے رہے کوئی مطلب پرواہ نہ کرنا، لیکن نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہی امام علی مقام کا پیغام تھا۔ تو لہٰذا آج میں آپ سے التماس کرتا ہوں پیارے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اسی نماز کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ پنجگانہ نمازوں سے محبت کریں، اور صحیح سنی عقیدہ امام علی مقام کے محبت رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے میں اگر کوئی لرزش خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو، کرام الکاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مولا مجھے حق کہنے سے بڑی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔